ہم جس کے بندے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے کیا اس نے کچھ نشانیاں بھی رکھی ہیں؟ اللہ کی نشانیاں میں سارے انسانوں کے لیے خطاب کر رہا ہوں۔ اس روئے زمین پر رہنے والا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، میں سب سے آج یہ بات کہنا چاہوں گا، دنیا کا ایک فارمولہ ہے کہ بغیر کسی کے بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی، تو یقیناً ہمیں بھی کسی نے بنایا ہی تو ہے۔ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں، ان کو کوئی بناتا ہے، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، اور جو سائنس کو پڑھتے ہیں ان کی جو تھیوریاں ہیں سائنسدانوں کی، وہ کیا کہتے ہیں، کائنات کیسے وجود میں آ گئی ہیں۔ میرے عزیزو، جو غور و فکر کرنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ارب سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کیا چیز ہے؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روئے زمین پر صرف سمندر تھا، اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن، اور صرف 99% ہائیڈروجن اور 1% صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا، اور سمندر سے، پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی، پانی سے بنتی چلی گئی۔ یہ 21ویں صدی میں بات کی جا رہی ہے، یہ بات 21ویں صدی میں کی جا رہی ہے، اور سائنس کے وجود کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ 400 سال پہلے تک کی تاریخ ہوگی۔ 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 17ویں سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی، جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کس زمانے میں اترا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اب سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ۔ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس، اتنا کہ کوئی اکا دکا لکھنا جانتا تھا، اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دو چیزیں دماغ میں رکھیں، اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ ایک ماحول ایسا ہے، سائنس کا وجود نہیں، علم کا وجود نہیں، علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس، اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں، کوئی استاد نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان پر قرآن نازل ہوا، ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا، اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا، کسی کالج سے پڑھا، کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں۔